السلام ناظرین، میں ہوں بیرسٹر شہزاد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ایک دفعہ پھر گاڑی سے ہی ویلاگ بنانا پڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید چونکہ صبح سے میں اپنا نہ دفتر جا پا رہا ہوں نہ گھر جا سکا ہوں پولیس ہیڈ کوارٹرز میں۔ آج جو مجھ پر ہوئے کچھ روز پہلے حملے کے متعلقہ کچھ انویسٹیگیشنز کے سلسلے میں بھی مجھے جانا تھا اور اس وجہ سے کافی ٹائم وہاں خرچ ہو گیا۔ ساتھ ساتھ وہاں پہ کافی میں خبریں بھی دیکھتا رہا، تو 3-4 ٹاپکس ایسے تھے جس پہ سوچا کہ آپ کے ساتھ امیجیٹلی کچھ ایک کوئک سا ویلاگ بنا لیا جائے۔ 3 بڑی خبریں ہیں اس وقت تجزیے کے قابل پاکستان کے تناظر میں۔ بات شروع کرتے ہیں ڈان کی ایک روز آئی پہلی خبر سے، جو ورلڈ بینک کی ایک اعلیٰ عہدیدار کی کچھ باتیں ہیں جو انہوں نے پاکستان کی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر کی ہیں، اور جو پاکستان نے ابھی تک پی ڈی ایم کی حکومت آنے سے لے کر ابھی نگران حکومت تک جو ایفرٹس کی ہیں اس کو ورلڈ بینک کے جو ایک سینئر عہدیدار ہیں انہوں نے یکسر مسترد کر دیا ہے، اور ایٹ بیسٹ اس کو انہوں نے بڑا ہی شارٹ لیوڈ یعنی کہ 2-4 دن کی چاندنی والی سمجھیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کا حل ہے۔ جو پاکستان کے دیر پا معاشی مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ ان ایفرٹ سے نہیں ہو سکتا جو اس وقت ہماری حکومتیں کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ کہنا تھا ورلڈ بینک کے اعلیٰ عہدیدار کا۔ انہوں نے خاص کر جو بات کی وہ SIFC جو ایک سول ملٹری الائنس کا ایک نیا ادارہ بنایا گیا ہے، جس کے ساتھ یہ اس طرح کے بلند باغ دعوے کیے گئے ہیں کہ شاید بہت بڑی کوئی انویسٹمنٹس آنی ہیں اور دیر پا انویسٹمنٹس آنی ہیں اور بلینز آف ڈالرز کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ورلڈ بینک کے ماہر کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ کچھ وقتی 1-2 دن کی بات تو بہتر ہے، لیکن جو اصل آپ کے مسائل ہیں جس میں آپ کا جو ایک سب سے بڑا ایک ایشو ہے آپ کے اندر جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، رول آف لا ہے، ٹیکس نیٹ ہے، آپ کے اندر بزنس کے لیے ماحول ہونا ہے، اور جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے جو ماحول سازی ہے وہ پاکستان میں اس کا شدید فقدان ہے۔ کوئی بھی بیرونی انویسٹر جو ہے وہ پاکستان میں آ کر آزادانہ طور پر انویسٹمنٹ کرنے کا اس وقت کسی طریقے سے بھی نہیں سوچ رہا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں وہ ماحول نہیں ہے۔ اور وہ ماحول کیا ہوتا ہے ناظرین؟ وہ ماحول ہوتا ہے ڈیو پروسیس ہوتا ہے، کورٹس فنکشن کر رہی ہوتی ہیں، انڈیپینڈنٹلی فنکشن کر رہی ہوتی ہیں، جو کرپشن ہے وہ ان کنٹرول ہوتی ہے، اگر ختم نہیں ہوتی تو ان چیک ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ فورن انویسٹرز کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں فورن انویسٹرز بھی جو ہیں کبھی ان کو سپریم کورٹ پڑ جاتی ہے، کبھی نیب پڑ جاتی ہے، اور کبھی کوئی سیاستدان یا دیگر فوجی حضرات اپنا حصہ لینے کے لیے۔ تو اس ماحول میں ورلڈ بینک کا یہ کہنا تھا کہ جب تک آپ ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کر لیتے، آپ چاہے کتنے ہی سول ملٹری الائنس کے ادارے کیوں نہ بنا لیں، وہ سارے شارٹ لیوڈ ہی ہوں گے۔ اب اسی سے ملتی جلتی یہ تو تھی، میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا چارج شیٹ ہے جو ابھی پی ڈی ایم کی حکومت اور نگران حکومت یعنی کہ پچھلے 1.5 سال یا اس کو 2 سال کہہ لیجئے 20 ماہ کے اندر جتنا بھی اس وقت آپ نے کسی بھی طریقے سے کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کی ہے، ڈوبتی ہوئی اکانومی کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے، وہ یکسر مسترد کر دی گئی ہے، اور یہ اس وقت آپ کی گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ اب آپ اس پہ آنکھیں کھولنا چاہیں نہ کھولنا چاہیں، یہ فیصلہ سازوں کے لیے میرا خیال ہے فیصلہ ہے۔ ہم اور آپ تو خیر اس میں کیا معنی رکھتے ہیں، اگر الیکشن نصیب ہو گیا تو آپ کا ووٹ ہی جو ہے وہ معنی رکھے گا۔ الیکشن سے ہی جڑی ہے جو آج کی دوسری بڑی خبر تھی، وہ ہے گارڈین اخبار کا ایک رپورٹ ہے جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ پاکستان میں نواز شریف کو الیکشن جتانے کے لیے الیکشن کمیشن بھرپور طریقے سے ماحول سازی کر رہا ہے، اور نہ صرف ماحول سازی کر رہا ہے بلکہ پری پول ریگنگ جو ہے وہ کر رہا ہے، اور وہ حلقہ بندیوں کی طور پہ کی جا رہی ہیں، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ کوئی 1300 سے زائد جو ریکارڈ حلقہ بندیوں سے متعلقہ اپیلز آئی ہیں، ان تمام اپیلز کے اندر اگر دیکھا جائے جو حلقہ بندیاں الیکشن کمیشن نے کی ہیں، تو اس کا جو خلاصہ نکلتا ہے جو گارڈین اخبار نے چھاپا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام حلقہ بندیاں جو الیکشن کمیشن اس وقت کر رہا ہے وہ صرف اور صرف ایک جماعت مسلم لیگ نون کو جتانے کے لیے، اور جو سابقہ وزیر اعظم ہیں نواز شریف صاحب ان کو دوبارہ وزیر اعظم بنانے کے لیے ہے۔ یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں جو اس وقت ہماری نگران حکومت تو خیر کیا کہتے ہیں کیا بیچتی ہے، لیکن اس وقت جو کمپنی بہادر سرکار ہے اور جو
ان کے اوپر بیٹھے ہوئے بڑے صاحب ہیں، ان سب کے اوپر یہ ایک اور چارج شیٹ ہے جو انٹرنیشنل فورم سے آ رہی ہے، کیونکہ اس وقت ڈومیسٹک نیوز پیپرز یا وہ تجزیہ کار تو آزادانہ تجزیہ کرنے کے بیچارے قابل ہی نہیں ہیں، اٹھا لیے جائیں گے یا ان کے ساتھ پتہ نہیں خدا جانے کیا کیا سلوک ہوگا، اور اگر کوئی میرے جیسا باہر نکل آیا تو اس کے اوپر تیزاب پھینک دیا جائے گا یا کچھ اور اس کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ صحافیوں کو باہر مار دیا گیا ہے، پاکستان کے اندر ان کو بولنے سے بھی محروم کر دیا گیا ہے، تو یہ چیز تو خیر اپنی جگہ موجود ہے، لہٰذا اب سچی بات کرتی ہیں تو شاید یہ کوئی فوراً اخبار کر لیتا ہے یا کوئی ایکسپرٹ کر لیتا ہے، تو یہ جو گارڈین کا یہ تجزیہ ہے یہ اس طرح سے ہوا میں نہیں ہے، یہ تجزیہ جو ہے، یہ جو خبر ان کی جو ہے یہ بنیاد ہے، یہ بیسڈ کر رہی ہے بہت زیادہ جو اس وقت سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں ایک پارٹی کو فیور کرنے کے لیے، اور اس میں نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ سراپا احتجاج ہیں، بلکہ شاید یہ لفظ میں سخت استعمال کر گیا، سراپا احتجاج ہونے کی تو اس وقت اجازت ہی نہیں ہے ملک میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے جو کچھ پی ڈی ایم کا حصہ تھی وہ بھی اس وقت رونا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی یہ کس قسم کا کام ہو رہا ہے جس میں صرف ایک ہی جماعت اور ایک ہی بندے کو دوبارہ وزیر اعظم بنانے کے لیے ساری سازش گھڑی جا رئی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی تشویشناک ہے، کیونکہ یہ الیکشن ہونے سے پہلے مہینوں پہلے، ابھی الیکشن کا شیڈول سایہ نہیں ہوا ہے، نامینیشن پیپرز نہیں کیے گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہر ادارہ پاکستان کا، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے فوج ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، وہ اس وقت یہ گارڈین کے اخبار نے اس پہ سند تصدیق کر دی ہے کہ یہ سارا جو کام ہے یہ سب چیزیں صرف اور صرف ایک شخص کو دوبارہ وزیر اعظم بنانے کے لیے ہے اور اس کی سیاسی جماعت کو دوبارہ سے اقتدار میں لانے کے لیے ہے۔ اب اس جو گارڈین کی اخبار ہے اور جو اس کے بعد ڈان کی رپورٹ تھی، ورلڈ بینک کے جو سینئر ایک ماہر نے بات کی ہے، دونوں باتوں کو اگر جوڑا جائے تو ایک سمپل سی چیز تو یہ ہے کہ شاید آپ زور زبردستی اور دھاندلی کے ساتھ مسلم لیگ نون کی حکومت تو پاکستان میں شاید کام کر لیں گے، لیکن جو اس کے ڈیزائرڈ ریزلٹس ہونے چاہیے وہ عوام کو نہیں مل سکیں گے۔ ایک تو عوام کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ موجود، لیکن اس ظلم کے نتیجے میں جو حکومت آپ بنائیں گے وہ پاکستان کی عوام کو وہ معاشی استحکام نہیں دے سکے گی جو اس وقت پاکستان کو ڈیسپریٹلی چاہیے، کیونکہ جو بھی آپ کی اس وقت پالیسیز ہیں اور جو ملک میں ماحول ہے وہ کسی صورت اس معاشی استحکام کے لیے بہم نہیں ہے، اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ بالکل ایسے ہوگا کہ جب سب سے پہلے آپ ملک کے اندر ایک سیاسی جو ہیجان برپا ہے اس کو ختم کریں گے، اور ملک کے اندر جس طرح سے تمام اداروں کو ایک ادارے نے ہائی جیک کیا ہوا ہے وہ والی کیفیت جب ختم ہوتی ہے تو پھر ہی شاید پاکستان کے اندر کوئی معاشی استحکام آ سکتا ہے یا معاشی استحکام کی جانب ہم بڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں بات یہ نہیں کر رہا کہ پی ٹی آئی کو حکومت دے دی جائے یا نون لیگ کی جگہ پیپلز پارٹی کو حکومت دے دی جائے یا فوج خود آ جائے، یہ کسی کے پاس بھی حکومت ہو اس کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، جس کی طرف ہم جانا تو دور کی بات ہے، ہم اس سے الٹی طرف زور سے بھاگ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت جو 8 فروری کا الیکشن بھی ہونا ہے جو خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اگر وہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں اس الیکشن سے وہ شاید وہ اچیو نہ کر سکے۔ ناظرین، جو تیسری بڑی خبر ہے یا جو تجزیے کے قابل ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ایک الیکشن کمیشن کے رولز کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کی جو سزا ہے اس کی وجہ سے جو انٹرا پارٹی الیکشن اور چیئرمین کا مسئلہ تھا، اس کی وجہ سے ایک تھوڑا سا بے چینی کی صورتحال تو پیدا ہوئی تحریک انصاف کے اندر، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بلا شبہ وہ عمران خان کے سوا کسی کو نہ لیڈر مانتے ہیں نہ ہی اس کو چیئرمین کے عہدے پہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ قانونی جو تھی ایک ریکوائرمنٹ تھی جس کے مطابق وہ ایک پارٹی کے چیئرمین کا عہدہ کسی شخص کے پاس جانا تھا، اور آف کورس اس کا جو انتخاب تھا وہ عمران خان نے کرنا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے عمران خان نے جیل میں بیٹھے ہوئے اتنے ہی برے حالات کیوں نہ ہوں، کیا صورتحال ہے، اس میں پھر اپنی جو سیاسی سوچ ہے اور اپنی سیاسی سوچ جو وہ پرچار کرتے ہیں اسی کے مطابق انہوں نے نہ اپنی بہن کو پارٹی کا چیئرمین بنایا، نہ کوئی وصیت نامہ نکال کے اپنی بیوی کو بنایا، نہ اپنے کسی باہر بیٹھے ہوئے بچے کو بنایا، اور نہ ہی اپنے کسی رشتہ دار کو بنایا۔ انہوں نے پارٹی چیئرمین کے لیے ایک چھوٹے صوبے کے ایک نوجوان لیڈر کا انتخاب کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو
گوہر بیرسٹر گوہر ہیں، ان کے پاس یہ عہدہ جو ہے وہ عمران خان کی امانت کے طور پر ہے، کیونکہ مینڈیٹ عمران خان کا ہے، اور وہ اس وقت تک ہی ہے جب تک عمران خان صاحب دوبارہ قانون کے مطابق چیئرمین بننے کے اہل نہیں ہوتے۔ لیکن یہ اگر اس وقت جس طرح دیگر جماعتوں میں ہوتا ہے آج تک، اب آپ دیکھ لیجئے نون لیگ کے اندر نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شریف، مریم شریف، ان کے علاوہ سلمان شہباز شریف، یہ ان کے علاوہ جو ہے وہ کھیر کسی اور کو نہیں ملی، چاہے خواجہ آصف ہو، احسن اقبال ہو، پہلے چودھری نثار ہوتے تھے، اور بہت سارے لیڈرز تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ برباد کر دی نون لیگ کے اندر۔ کبھی ان کو اس عہدے تک، بلکہ اس عہدے کو چھوڑیے چیف منسٹر اور پرائم منسٹرز کے عہدوں تک نہیں جانے دیا گیا۔ اسی طرح سے پاکستان پیپل پارٹی جو ہے، جو ایک پرانی جماعت بھی ہے، اس کے اندر بھی ایک خاندان سے باہر قیادت نہ جانے دینے کا ایک سیاسی فیصلہ ان کا ہے، اور وہ اس پہ چلتے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان جو ہیں، انہوں نے ہمیشہ موروثی سیاست کے بارے میں اپنی ایک رائے رکھی ہے، اور آج جب وہ موقع آیا ہے اور ان کے اوپر وہ وقت آیا ہے جب ان کو فیصلہ کرنا پڑا ہے، تو انہوں نے موروثیت کی جگہ بیرسٹر گوہر کو چنا ہے۔ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر آف کورس اس چیز کو لے کر بہت ساری لوگوں کے تحفظات بھی ہوں گے، اور تحفظات کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے کہنا چاہیے کہ آبجیکشنز بھی ہیں، پھر دھڑے بندیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب ایک لیڈر وہ اپنی اس پوزیشن میں نہیں ہوتا، تو میرا اس کے اوپر کہنا یہ ہے کہ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو اگر بیرسٹر گوہر کو یہ جو منصب ہے یہ عمران خان صاحب کی سوچ سے اور ان کے اعتماد سے ملا ہے، تو جو بھی لوگ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں وہ بالکل ان کو اس کے ساتھ چلنا چاہیے، اور یہ وہ وقت ہے جہاں پہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے اندر بہت زیادہ ٹرانزیشن چل رہی ہے، کیونکہ اس کے جو مین سرکردہ لوگ تھے، لیڈرز تھے، جنہوں نے ڈیکڈز کام کیا، وہ تو اس وقت یا سارے جیلوں میں ہیں، یا وہ ان کے اوپر مقدمات بنا دیے گئے ہیں مختلف قسم کے، یا وہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہیں یا ملک سے باہر ہیں۔ تو ان حالات کے اندر جو لوگ موجود ہیں، اور اس میں آف کورس یہ خان صاحب کی صحیح اسٹریٹجی ہے کہ وکلا کو ہی آگے لانا چاہیے، کیونکہ وکلا ان طرح کی چیزوں کا سامنا بھی کر لیتے ہیں، تو اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ آف کورس قیادت جو ہے وہ، اور جو سرپرستی ہے وہ عمران خان کی ہی ہے، تحریک انصاف کی، اور وہ جیل سے چلاتے رہیں گے۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے وہ بنیادی فرق جو اس وقت میں سمجھتا ہوں عمران خان کے اندر اور باقی لوگوں کے اندر ہے، وہ یہ بیسیکلی شو کرتا ہے کسی شخص کو اپنے اوپر اعتماد اور اپنے اوپر کانفیڈنس کا۔ عمران خان اپنے اوپر کانفیڈنٹ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود بھی اگر چیئرمین نہیں ہوتے اور کسی کو چیئرمین بناتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ ہم نے دیکھ لیا، انہوں نے کر دیا۔ یہی والی سچویشن اگر نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی ہوتی تو اپنے ہی خاندان میں سے، جس طرح پرانا مغلیہ دور میں ہوتا تھا کہ 3 سالہ بچہ بھی جو ہے وہ چیئرمین بن سکتا تھا، لیکن عمران خان میں سمجھتا ہوں ایک دفعہ پھر سیاست میں باری سب پہ لے گئے ہیں، اور وہ پلس سمجھتے ہیں اس وقت پاکستان کی عوامی سیاست کی اور عوام کے جذبات کی۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دے دیجیے، پھر انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، خدا حافظ۔